حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے جس مکان میں چاہے رہے، لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اسے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پالے گا۔ جہاں تک ممکن ہو کبھی مال کو طلب کرنے والا مت بن۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اتنے مہلک نہیں جتنے دوست اور اپنے ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور غیر موجودگی میں ان کی یاد میں فکر برباد ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، اس کا عیب محسوس کر لیتی ہے۔ جو شخص غمگین ہو اس کے بارے میں سمجھو کہ اس نے اللہ سے تعلق پہ صبر نہیں کیا، بلکہ اللہ سے بے وفائی کی اور دعا دینے والی چیز سے تعلق پیدا کیا۔ انسان کو گزرے گناہوں سے مایوس ہو کر آنے والے احوالوں کی اصلاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ماضی سے قطع نظر ہو کر اصلاح حال میں لگ جانا چاہیے۔ اگر انسان اپنا خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بہتر خریدار کون ہوگا؟ اللہ تیرے ناقص عمل خریدتا ہے اور اس کے بدلے نور عطا کرتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر کے اس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا کرتا ہے۔ بادشاہی مشرق کی ہو یا مغرب کی، وہ ایک بجلی کی چمک سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان جس کو سلطنت سمجھتا ہے اس کی حقیقت خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو اور اس سلطنت کو امن کی جگہ نہ سمجھ، امن کی جگہ عالم آخرت ہے۔ مقصد پورا ہونے پر راحت ملتی ہے، اور مقصد سے بالکل مایوس ہونے پہ بھی نفس کو راحت ملتی ہے۔ جو بندہ سچ کے راستے پر چلتا ہے تو جان لو وہ بندہ شیطان کی چھاتی پر چل رہا ہے۔ عشق حقیقی تو وہ ہے جو جذب عمل کو اور بھی تیز اور مضبوط کر دے۔ غم کا خیال سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہے۔ فکر میں انسان دوسرے فکر بھول جاتا ہے۔ اے جان خیالوں کو انسان کی مانند سمجھو، کیونکہ جان کا قدر اس لیے ہے کہ اس میں سوچنے کی طاقت ہے۔ دنیا کی ناکامی انسان کے لیے بہتر ہے۔ مراد حاصل ہونے سے انسان بدمزاج اور سرکش بن جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر کی حالت ہے اور منزل آخرت ہے۔ سفر میں خوشی اور آرام راہزن ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا ہے، اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا غیظ و غضب کی حالت میں اپنے نفس پر قابو نہ ہو۔ اپنی آنکھیں کھولے، کیونکہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ دیدار یار تو آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ اگر تو تنہائی میں زہر جیسا بنے گا، آفتاب بنے گا۔ یار کے سائے میں آ جا، خدا کے دوست کو جلد تلاش کر لے۔ جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست ہے۔ مرتبہ صدق و رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ دل حق کا مکمل پرستار اور مطیع بن جائے۔ ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ رہنے کا طریقہ کل کی فکر چھوڑنا ہے اور ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ ضرورت اعلیٰ چیز ہے اور بے ضرورت بری، اس لیے علم نافع حاصل کرنے کی ہمیشہ جستجو کرتے رہو۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور انتہائی عجز کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے التجا کرو۔ بڑے ہوئے پیٹ پر صرف ایک درخت کے پتے باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے سوہانجنا کا درخت۔ گناہ اتنے کرو جتنا تم ان کا بوجھ اٹھا سکو۔ جو مرید جنت کا خواہاں ہے وہ اپنے مرشد کو معلم جان کر اس کی تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارے اور باعمل بنے۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے، اور ادب راہ کا پہلا زینہ ہے۔
دسترخوان پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا میزبان کی دل آزاری کرنے کے برابر ہے۔ جہالت پر راضی رہنا عقل سے محروم رہتا ہے اور موجب غضب الہی ہے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی اور اجتناب حرام کرتا ہو۔ بدخلق اور برا وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو نہ پا سکے۔ یہ کامل عالم پانی نہ ملنے کے باوجود سیر ہوتا ہے اور ایک جاہل سمندر میں رہ کر بھی پیاسا۔ کسی کو کچھ دینے میں جو راحت و سکون اور مزہ وہ کسی سے لینے میں کہا۔ جس بندے نے بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو سمجھو وہ وہی مر گیا، لیکن اس سے پہلے وہ مرا جس نے ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ ایسے فائدے سے ہمیشہ دور رہو جن سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 بیری کے پتے لے اور ان پر 100 بار یا قہار یا جبار اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے اور اپنے جیب میں رکھ لے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ ماتحتوں پر کم جفا کرو، ہو سکتا ہے کل وہ اور تم ماتحت۔ سچا بندہ اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بولے تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، اور جھوٹا اگر سچ بھی بولے تو لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے۔ حقیقی دوست وہی ہے جب ہو تو وہ تمہاری غیر حاضر بسبب لوگوں کے سامنے تعریف کرے۔ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جس کسی کے پاس ہوگا سب اس کی عزت کریں گے، جب ہاتھ سے چلا جائے گا تو کوئی اس کو سلام بھی نہ کرے گا۔